بشیرن نور پور کی دوبن کے نام سے مشہور تھی۔ یہ عورت نہایت ایماندار اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرتی۔ اگر کبھی کسی کی جیب سے اسے پیسے ملتے تو وہ فوراً انہیں مالک تک پہنچا دیتی تھی۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے نور پور کے تمام لوگ اس سے کپڑے دھلواتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ، وزیر اور شہر کے قاضی کے کپڑے بھی بشیرن دوبن ہی دھوتی تھی۔ صاف ستھرے بے داغ کپڑے دیکھ کر سب کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ ایک دن بشیرن کو شیروانی کی جیب سے ایک انگوٹھی ملی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ ایسی انگوٹھی تھی جس میں قیمتی ہیرا لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس طرح کی انگوٹھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے جلدی سے شیروانی کی نشانی دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ وزیر اکبر علی کی شیروانی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ جیسے ہی کپڑے سوکھیں گے وہ سب سے پہلے اکبر علی کے کپڑے اس انگوٹھی سمیت واپس کر آئے گی۔ انگوٹھی کو لے کر اپنے دوپٹے کے پلاؤ میں باندھ کر وہ گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کو تیز بخار ہے۔ اس نے اسی وقت دوڑ کر اسے کچھ کھلا پلا کر دوا دی، پھر ماتھے پر پٹی چور کر بیٹی کی سرہانے سو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا آدھی رات ہو گئی تھی۔ بیٹی کی فکر میں انگوٹھی کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ گیا تھا اور وہ بھول گئی تھی۔ ادھر محل میں بادشاہ سلامت کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ محل کا ہر شخص فکر مند تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ بادشاہ سلامت کے والد کی واحد نشانی تھی۔ بادشاہ نے محل کا کونا کونا چھان لیا، لیکن انگوٹھی کہیں نہ ملی۔ وزیر اکبر علی بھی دوسرے خادموں کی طرح چہرے پر فکر مندی سجائے انگوٹھی کی تلاش میں مصروف تھا۔ ادھر بشیرن دوبن اپنی بچی کی طبیعت کی وجہ سے بے حد فکر مند تھی۔ اس پریشانی میں وہ کپڑے دھونے بھی نہ گئی۔ 3 دن کی تلاش کے بعد بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جس کو بھی وہ انگوٹھی ملے یا ڈھونڈ کر لائے اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی نور پور کا ہر شخص انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ لاؤ بیگم میری شیروانی جو میں 3 دن پہلے دربار میں پہن کر گیا تھا، وزیر اکبر علی کسی خیال سے خوش ہوتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں نے کمرے میں کوٹنی پر لٹکا دی تھی۔ وزیر کی بیگم یہ کہہ کر شیروانی لینے چل دی۔ ارے یہاں سے شیروانی کہاں گئی؟ وزیر کی بیگم کی چیخ ہی نکل گئی۔ وزیر اکبر علی دوڑتا ہوا آیا۔ یہ کیا کر دیا؟ شیروانی کہاں گم کر دی؟ اکبر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اسی دوران وزیر کی بہن آئی اور وزیر اکبر علی سے بولی، بھائی وہ تو میں نے دوبن کو پرسوں ہی دے دی تھی۔ یہ سن کر اکبر علی کی آواز خلق میں گھٹ گئی، کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی چرانے کا ماجرا اس کے علاوہ صرف اس کی بیوی کو معلوم تھا، اور چونکہ بہن اس سے بالکل بے خبر تھی، لہٰذا اس نے نہ بتانے میں ہی عافیت جانی۔ بہن کے جاتے ہی اکبر غصے اور پریشانی سے ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور پور کی دوبن بہت ایماندار ہے۔ اگر اس نے اعلان سن کر وہ انگوٹھی دربار میں بادشاہ سلامت کو پیش کر دی تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا، کیونکہ یہ انگوٹھی وزیر اکبر علی کی شیروانی سے برآمد ہوئی تھی۔ اکبر علی جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت کی یہ انگوٹھی ان کے والد کی نشانی ہے، اور یہ انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا اسے پانے کے لیے بادشاہ بڑے سے بڑا انعام دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ انعام کی لالچ میں اور بادشاہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے اکبر علی نے یہ انگوٹھی چرائی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ سب تدبیر میں الٹی ہو جائیں گی۔ پوری رات وزیر اکبر علی مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر ایک منصوبہ اسے بہتر لگا۔
کہ دوبن کو جھوٹا ثابت کر کے اس پر چوری کا الزام لگایا جائے تو وہ یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بشیرن دھوبن کی بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ صبح ہوتے ہی اسے طبیب کے پاس لے کر پہنچ گئی۔ ارے جسے بادشاہ کی انگوٹھی مل جائے اس کے تو قسمت ہی کھل جائیں گے۔ نہ جانے نور پور کا وہ کون خوش قسمت انسان ہوگا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دوبن چھونک گئی اور اسے وزیر اکبر علی کی وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ انہیں عورتوں سے دوبن کو بادشاہ کی انگوٹھی کی ساری بات پتہ چل گئی تھی۔ دوا لینے کے بعد جلدی جلدی گھر پہنچی، دوپٹے کا آنچل کھول کر انگوٹھی دیکھی اور وزیر اکبر علی کی اس حرکت کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ وزیر اکبر علی نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے بہن کو دوسرے گاؤں بھجوا دیا تاکہ وہ اس کا راز نہ جان سکے۔ ادھر دھوبن سیدھی بادشاہ سلامت کے دربار پہنچی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وزیر اکبر علی اس وقت دربار میں ہوگا۔ بادشاہ سلامت نور پور کی دھوبن دربار میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خادم خاص نے آ کر بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی۔ دربار میں دھوبن کا نام سن کر وزیر چونک گیا۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت نے دھوبن کو دربار میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ کہو بشیرن کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت نے دھوبن کو دربار میں مخاطب کیا۔ عالیہ گستاخی معاف، میں آپ سے نہیں وزیر اکبر علی سے ملنے آئی ہوں، ان کی ایک امانت لوٹانی تھی۔ دوبن نے انتہائی عاجزانہ انداز میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی یہ انگوٹھی واپس کرنا چاہوں گی جو ان کی شیروانی کی جیب سے نکلی تھی۔ دھوبن نے دونوں چیزیں بادشاہ کے آگے رکھ دی۔ بادشاہ اپنی انگوٹھی دوبن کے ہاتھ میں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر وزیر اکبر علی کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ میری انگوٹھی نہیں، یہ تو بادشاہ سلامت کی انگوٹھی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ یقیناً تم نے چرائی تھی اور اب مجھ پر تہمت لگانے آ گئے۔ وزیر نے نہایت مکاری سے دوبن پر الزام لگا دیا۔ بادشاہ سلامت دوبن کو دیکھنے لگے۔ دوبن کو وزیر اکبر علی سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ بھی نہایت سمجھدار تھی۔ فوراً عرض کی، عالی جاں، اگر میں یہ انگوٹھی چراتی تو پھر یہاں واپس کرنے کیوں آتی؟ یہ تو مجھے اکبر علی کی شیروانی کی جیب سے ملی ہے، اور مجھ غریب کا محل سے کیا تعلق جو میں یہاں آ کر چیزیں چراؤں گی؟ بادشاہ سلامت، یہ دوبن جھوٹ بول رہی ہے اور سراسر بہتان لگا رہی ہے۔ وزیر اکبر علی نے اتنے کڑوے سچ کو سن کر چیخ پڑا۔ سچ پوچھیں تو دربار میں سب کو دوبن کی سچ پر یقین تھا، اور بادشاہ سلامت کو بھی دھوبن کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری بیگم نے یہ شیروانی پرسوں دھلنے دی تھی اور اس انگوٹھی کو غائب ہوئے آج 14 دن ہیں۔ اگر انگوٹھی میری شیروانی میں سے نکلی ہوتی تو یہ اسی وقت لے آتی۔ یہ دوبن جھوٹ بول رہی ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، یہ اتنے دن تک انگوٹھی اپنے پاس رکھی رہی۔ دھوبن نے اپنی بیٹی کی طبیعت کی ساری روداد بادشاہ سلامت کو سنا دی، اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ شیروانی وزیر کی بیگم نے نہیں بلکہ اس کی بہن نے دھلنے کو دی تھی۔ دوبن کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے وزیر کی بہن اور اس طبیب کو دربار میں بلوایا گیا۔ طبیب تو حاضر ہوا مگر وزیر کی بہن حاضر نہ ہوئی۔ طبیب نے دھوبن کی بیٹی کی طبیعت ناسازی کے بارے میں بادشاہ کو سچی گواہی دی۔ ادھر وزیر کی بہن کو شاہی خادموں کے ذریعے دربار میں بلایا گیا۔ چونکہ بہن اپنی بھائی وزیر اکبر علی کی اس عیاری سے واقف نہ تھی، لہٰذا اس نے بھی دھوبن کے حق میں سچی گواہی دی۔ یوں اکبر علی کی جھوٹ
اور چوری کا پول کھل گیا تھا۔ بادشاہ نے وزیر اکبر علی کو عہدے سے برطرف کر کے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور دھوبن کو 1000 سونے کی اشرفیوں کے ساتھ ساتھ ان کی ایمانداری پر ماہانہ وظیفہ مقرر کرتے ہوئے مزید انعام و اکرام سے نوازا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔